یا حسین، نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں۔ پڑھیے سارے لوگ میرے ساتھ، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سارے لوگ کہیں حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، اور کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن شعیب بھائی ماشاءاللہ بھی لگائیں نعرہ، بیٹھے رہنے دو لوگوں کو، آپ کلام سنیے انشاءاللہ فوراً پیش کر دیا جائے گا، آپ سارے لوگ کلام سنیے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ سر بھی حسین والے ہیں، ہمارے جسموں پہ سر بھی حسین والے ہیں، اور ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے گئے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے گئے، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ حضرات یہ جو اتنے لوگ کھڑے ہیں، پیچھے جو لوگ کھڑے ہو گئے، ابھی آپ سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ جاؤ، آپ کہنا کیوں نہیں مانتے، بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھ جائیے، خدا رسول کے واسطے بیٹھ جائیے، بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ۔ یہ انجمن خدمت ملت کے لوگوں نے جو گراؤنڈ منتخب کیا تھا، دیکھ لیجئے وہ گراؤنڈ بھی مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے، ہر طرف مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، مگر یہ سیلاب پرسکون رہنا چاہیے، یہ سیلاب سکون کے ساتھ رہے گا تبھی تو خطاب ہو پائے گا، اور ابھی تو ماشاءاللہ مخدوم گرامی حضور تاج المشائخ کے شہزادے جو شاہین صفت اور بلند نگاہ الحمدللہ جن کے ارادے فولادی حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کی تو تشریف آوری ہو ہی گئی ہے، میں بہت جلدی اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، جس طرح سے بیٹھے ہو ویسے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہو۔ میں یہ بتا رہا تھا، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا جو میں آپ کو سنا رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچائی ہے، اب مجھے بتائیے کہ میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں، آقا مجھے اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا اے ساسا، تو نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، یہ اسی نیکیوں کا تو صلہ مل رہا ہے، تو میرا غلام بن گیا۔ گویا کہ ہم مسکرا کر کے حضرت ساسا جو کہہ رہے تھے، ان کے دل کی جو آواز تھی، ان کے جو نظریات تھے، اس کو دو مصروں میں سنیے، ان کو دو مصروں میں سنیے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے سبحان کا دامن ہے۔ یہ میں رحم دلی کے حوالے سے سنا رہا تھا، آخری واقعہ پھر میری تقریر ختم۔ سیر و اعلام النبلا میں امام ذہبی اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین، بولیے کون ہے زین العابدین؟ امام حسین کے شہزادے، زور سے بولیے کس کے شہزادے؟ امام علی بن حسین جن کا لقب ہے زین العابدین، جب آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو غسال نے نہلایا تو آپ کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے، بعد میں یہ بات باہر ذکر میں آ گئی اور پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ آخر حضرت امام زین العابدین کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات کیسے تھے۔ یہ بات جب زیادہ پھیلی تو امام زین العابدین کے جو خادم خاص تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نے تو منع کیا تھا کہ راز فاش نہ ہونا
چاہیے، مگر چونکہ اب بات دور دور تک پھیل چکی ہے کہ امام حسین کے شہزادے شیر خدا کے پوتے حضرت امام زین العابدین کی پشت اتھر پر آخر یہ وزن اٹھانے کے نشانات کیسے ہیں؟ اب یہ بات جب پھیل ہی گئی ہے تو سنو، دراصل بات یہ ہے جب مدینہ کے تمام لوگ اپنے اپنے مکانوں میں جا کے سو جاتے تھے، اللہ اکبر، جب بچے بچیاں مرد عورت چھوٹے بڑے سب محو خواب ہو جاتے تھے، رات کا آخری پہر ہوتا تھا یا رات آدھی رات کے بعد حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین اپنے پشت اتھر پر راشن کٹ یعنی راشن کو پیک کر کے کھانے پینے کا سامان پیک کر کے اپنی پشت اتھر پہ لے جاتے اور ان کے گھروں کی چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ صبح کو جب وہ گھر والے اٹھتے تھے حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی، آخر کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر کے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ بعد میں ایسے پریواروں کو شمار کیا گیا کہ ایسے پریوار کتنے تھے جو حضرت امام زین العابدین کی خفیہ مدد سے چل رہے تھے، جن کے گھر کے چولہے حضرت امام کی امداد سے چلا کرتے تھے، آپ کی خیرات سے چلا کرتے تھے، آپ کی قد و کاوش کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے پریوار مدینہ شریف کے اندر 100 پریوار تھے جن کے گھروں کا چولہا علی کے پوتے امام زین العابدین کی امداد سے چل رہا تھا۔ محرم آ رہا ہے میرے ساتھیوں، بلکہ آ گیا ہے، آج چاند ہو گیا ہے، تو میں 3 یا 4 پیغام دے کر کے میں آپ حضرات سے رخصتی چاہوں گا۔ نمبر 1 پہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، اپنے غریب بھائیوں کے کام آؤ۔ کوئی تمہارے قریب میں رہتا ہے، اسکول کی فیس جمع نہیں ہوئی ہے، اس کی فیس جمع کر دو۔ تمہارے قریب میں غریب بہن بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی شادی میں تعاون کرو۔ میں انجمن امین البرکات، انجمن غلامان برکات اور انجمن شاہ برکات اور یہ جو انجمن خدمت ملت ہے، ان تمام حضرات سے کہوں گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہو، ہر موقع پر قوم کی آواز بھی بنتے ہو، ہر طریقے سے کام کرتے ہو، لیکن ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ یہ کام بھی کرو۔ ارے کسی غریب کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب تم نے کھلا دیے، کربلا میں امام علی مقام کی روح پاک خوش ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ کم از کم 10 دن میں یعنی پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک کم از کم ایک ختم قرآن پاک کر لو، روزانہ 3 پارے پڑھ لو، اور ختم قرآن جب ہو جائے شیرنی رکھ کے ایصال ثواب کر دو، اور یہ خراج عقیدت امام علی مقام کی بارگاہ میں اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ نمبر 3 پہ آپ حضرات سے کہوں گا، اور اس پہ آپ خاص طور پہ توجہ دیں، دیکھو بیہودہ رسومات میں، بدعات و خرافات میں ہرگز نہ پڑیں، امام علی مقام کا منہج اپنائیں، اور یہ سوچیں کہ فاطمہ کے بیٹے نے اس قدر زخم کھانے کے باوجود بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ شب عاشورہ میں بھی اور عاشورے کے دن بھی ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے؟ ہماری محبت تبھی مکمل ہوگی جب 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں 5 وقتہ نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، مگر کم از کم ماہ محرم میں تہجد کے سجدے بھی کرنے لگے۔ جب ماہ محرم میں کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ باقی کے مہینے میں کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ امام کی محبت اپنے دل میں بسائیں، امام سے پیار کریں۔ اور میرے ساتھیوں نمبر 4 پہ آپ حضرات سے یہ بات کہوں گا، اور یہ بات آپ سے اس لیے کہوں گا کہ گھر پہ جا کر آخری بات ہے، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، گھر پہ جا کے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیں، اور ہماری جو بہنیں بیٹیاں مائیں یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں۔ حضرت تشریف فرمائے ماشاءاللہ، پورے بھارت میں جاتے ہیں، بلکہ ادر کنٹریز بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، ادر کنٹری بھی جاتے ہیں، راجکوٹ میں، جام نگر میں اور گجرات کے دیگر خطوں میں میرے استاذ گرامی حضرت مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ تعالی اللہ عمرہ وزید مجد حضرت کا بھی ادھر کافی دورہ ہوتا ہے۔ ادھر میں نے ایک بات دیکھی، تب میں نے سوچا کہ ہم اپنے سنبھل میں بتائیں گے، دیگر جگہوں پہ بھی بتائیں گے کہ ماہ محرم میں وہاں کی عورتیں ایک پریوار کی، پورے محلے کی، یا کم از کم ایک گھر کی، ایک ساتھ جمع ہو کر کے اللہ کی توفیق سے تسبیح فاطمہ کا ورد کرتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی حضرت فاطمہ زہرا، کہا تھا یا رسول اللہ میں دراصل کام کرتی ہوں پورے دن کا، اور میں چاہتی ہوں حضور میری مدد کے طور پہ گھر کا کام کچھ وہ سنبھال لے، اس طور پہ حضور کوئی باندی عطا فرما دیں، کوئی نوکرانی عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی میں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں تمہیں،
کہا یا رسول اللہ میرے والد ماجد جی فرمائیں. حضور نے کہا بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ. بولیے آپ بھی بولیے نا سبحان اللہ. کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ اونچا بولیے کتنی مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ. اے بیٹی فاطمہ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو بتائی ہے. اے بیٹی فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تمہاری تھکان بھی دور ہو جائے گی اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا. تو اے قوم کی بیٹیوں بن سبر کے محرم کے دنوں میں خاص طور پہ شب عاشورہ میں اپنے حسن کی نمائش نہ کرو. کربلا والوں کو یاد کرو. میرے امام کے مقدس گھرانے کی خواتین کو یاد کرو. اس زینب کو یاد کرو جس کی بہادری کی قسمیں لی جاتی ہیں. وہ زینب اللہ اکبر کے نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا, سر تن سے جدا ہو گیا, سجدہ نہیں چھوڑا, دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اے بہنوں اپنے گھروں میں بیٹھ کے تسبیح فاطمہ پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو اور پھر جس وقت بھی مناسب سمجھو ایصال ثواب کر دو. یہ پیغام آپ کی ذمہ داری ہے, گھر گھر تک پہنچائیں, دور دور تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات خلاف شرع نکلی ہو, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ پورا وجہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.